بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SHN ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ بولتا کالم اور خیر طلبی کے عنوان سے آج کالم کا موضوع ہے سوشل ایکٹ کی منظوری اور خلیل الرحمان قمر۔ قدرت اپنے نظام کے دائرے خود بنتی ہے اور اس کے لیے کرداروں کا تعین اسی نظام کے تحت اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اس نظام پر کھینچی ہوئی لکیریں اور اس پر براجمان نقطے اپنے اپنے وقت پر حرکت میں آتے ہیں۔ میرے پاس تم ہو ایک ایسا ڈرامہ تھا جس نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کی غیر معمولی کامیابی نے ڈرامہ انڈسٹری کو نئی زندگی دی۔ قدرت اپنے انداز سے چیزوں کو ترتیب دے رہی ہوتی ہے جو ہماری محدود نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے عورت مارچ کے نام پر جو بےہودگی اور بد تہذیبی کا بازار گرم تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ میڈیا کے اندر سے ہی کوئی توانا اور مؤثر آواز اس منہ زور طوفان کے آگے بند باندھتی۔ اس ساری صورتحال میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو غیر معمولی فیم حاصل ہوا۔ شاید پاکستانی ڈرامے کی تاریخ میں یہ واحد ڈرامہ تھا جس کی آخری قسط دیکھنے کے لیے لوگ سینما گھروں میں ٹکٹ خرید کر گئے۔ ہر طرف خلیل الرحمان قمر کے نام اور ان کے کام کے ڈنکے بج رہے تھے، اور اسی دوران وہ لمحہ آن پہنچا جب وہ خاتون نما کردار جو ہر روز میڈیا پر بیٹھ کر ہر ایک کی درگت بنا رہا تھا، قدرت کے بنے ہوئے اس جال میں آیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دن رات میڈیا پر ادھم مچانے والی یہ خاتون اب تک منظر سے غائب ہے۔ اس معمولی سے واقعے نے میڈیا انڈسٹری میں بھونچال پیدا کر دیا اور اس سوچ کی پیداوار مختلف شکلوں میں کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے خلیل صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ قدرت نے اپنا کام کر دیا تھا اور اس سے آگے خلیل صاحب کے ضبط، حوصلے اور استقامت کا امتحان تھا جس میں وہ اللہ کی مدد سے سرخرو ہوئے۔ اگلے ہی دن ان کو دھوکے سے پروگرام میں بلا کر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ طے کیے ہوئے کانٹریکٹ کو معافی نامے کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ میڈیا سے مکمل بائیکاٹ کیے جانے کی دھمکی دی گئی، لیکن انہوں نے نہ لاکھوں کے کانٹریکٹ دیکھے، نہ اپنے پروفیشن میں فیم کے چھن جانے کو دل پر لیا، نہ میڈیا کے بائیکاٹ کی دھمکیوں کی ذرہ بھر پرواہ کی، اور اس طوفان بدتمیزی کے آگے اکیلے چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ مغربی ایجنڈے پر کام کرنے والے کیسے کیسے کردار ایکسپوز ہوئے۔ ان کے خلاف بولنے والے اینکر اور مذہب کا لبادہ پہنے ہوئے بے ضمیر لوگ سوشل میڈیا پر تاریخ ساز طعن و تشنیع کا نشانہ بنے، جو آج تک ریکارڈ پر ہے۔ اس پروگرام پر سوشل میڈیا پہ ہونے والے تبصرے اور آراء آج بھی ہر ذی شعور کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ رسوا کرنے کی سازش کرنے والے خود بے توقیر ہو کر رہ گئے، دھوکہ دینے والے خود تقدیر کے دھوکے میں آ گئے، ظاہری اسباب اور طاقت پر بھروسہ رکھنے والے غیبی ابابیلی قوت کی کنکریوں کی زد میں آ کر اپنی عزت و ناموری کو ریزہ ریزہ کر بیٹھے۔ موت سے بچ بھی گئے، مرنا تو تب بھی پڑے گا، یہ وہ چونکا دینے والا جملہ تھا جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے گفتگو کے بہاؤ میں بول دیا۔ میں اس دوران ان کے ایک انٹرویو میں کیے جانے والے سوال میں کھو گیا، جب ایک پروگرام میں میزبان ان کی اس بات کو صحافیانہ دوربین سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر پورے کا پورا مصرع بنا بنایا اترتا ہے، تو گویا آپ خود کو غالب اور اقبال سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہرگز ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خود پر مالک کے خاص کرم اور فضل کا ذکر کیا ہے، اس لیے بات کا رخ نہ موڑیں۔ ان سے ہونے والی ملاقات میں غیر ارادی طور پر ان کے منہ سے نکلنے والے اس جملے سے یہ حقیقت افشا ہوئی کہ واقعی ان پر جملے بنے بنائے اترتے ہیں اور وہ رکے بغیر انہیں بولتے چلے جاتے ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اچانک پوچھا کہ آپ کو اس سوشل ایکٹ کے قانون کی بابت علم ہے جس کو خاموشی سے ایوان بالا سے منظور بھی کروا لیا گیا ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے اس پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس بل کے مندرجات میرے فون پر بھیجے، جس کو دیکھ کر میں اس سے بے خبر رہنے پر شرمندہ بھی ہوا اور کچھ لمحوں کے لیے مبہوت بھی۔ گھریلو تشدد بل کے مندرجات کے مطابق والدین کا اپنے بچوں کی پرائیویسی آزادی میں حائل ہونا جرم ہوگا، اولاد کے بارے میں ناگوار بات کرنا، شک کا اظہار کرنا بھی جرم ہوگا۔ معاشی تشدد کے تحت بھی کسی قسم کے اختلاف، نافرمانی
یا اور کسی بھی وجہ سے بچے کا خرچہ بند کم کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے جس پر سزا ملے گی۔ خاوند کا دوسری شادی کا کہنا، خواہش کا اظہار کرنا جرم ہوگا، اسے گھریلو تشدد قرار دیا گیا ہے۔ طلاق کی بات کرنا بھی جرم جس پر سزا ہوگی۔ اسی لیے کوئی غصے والی بات، اونچی آواز میں بولنا، کوئی بھی ایسا جملہ جو کہ جذباتی، نفسیاتی یا زبانی اذیت کا باعث بنے، وہ جرم تصور ہوگا۔ اگر باپ نے مندرجہ بالا جرائم میں سے کوئی ایک سرزد کیا تو بطور سزا وہ گھر نہیں بلکہ اسے اولاد سے محفوظ فاصلے پر رہ کر GPS کڑا پہننا ہوگا۔ کسی شیلٹر ہوم یا تھانے میں سزا کاٹنی ہوگی جو 6 ماہ سے 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ 1 لاکھ تک جرمانہ اور ادا نہ کرنے پر مزید 3 سال قید، اور اس میں ساتھ دینے والے کو بھی برابر کی قید ہوگی، یعنی ماں اور باپ دونوں مجرم بنیں گے۔ اس بل کو بجٹ اجلاس کے دوران انتہائی عجلت میں منظور کیا گیا اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ایوان میں موجود مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے موہوم سی مخالفت تو کی، لیکن وہ اس درجے کی نہیں تھی جس سے اس کے آگے دیوار کھڑی کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر موجود دینی جماعتوں سے منسلک افراد کثیر تعداد میں موجود ہیں، جنہیں نہ تو اس بل کے مضمرات سے آگاہ کر کے مؤثر احتجاج کا راستہ ہموار کیا گیا اور نہ ہی ان سب نے اس اہم ایشو پر اکٹھے ہو کر آواز اٹھانے کو ضروری سمجھا۔ ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے یہ بل اب اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیا گیا، جس کی سفارشات پر آج تک کوئی قانون نہ تبدیل ہوا نہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں بننے والے قوانین میں اسلامی تعلیمات سے تصادم کی جانچ پرکھ کے لیے بنائے گئے اس ادارے میں بھی عموماً سیاسی وابستگی پر اس کی رکنیت انعام کے طور پر دی جاتی ہے، اس لیے یہ آج تک سفارشات مرتب کرنے کے علاوہ کوئی اہم ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکا، نہ ہی ان سفارشات کی روشنی میں کسی غیر شرعی بل کا راستہ روکا جا سکا۔ سوشل ایکٹ کے یوں خاموشی سے پاس ہو جانے اور اس پر دینی حلقے کی مجرمانہ خاموشی پر خلیل الرحمان قمر کے لہجے میں ترشی نمایاں ہو رہی تھی، چہرے پر ملال کی شکنیں صاف دکھائی دے رہی تھیں، اور زبان سے نکلنے والے لفظ انگارے اور جملے شعلوں کی طرح لپک رہے تھے۔ وہ دینی قیادت اور خصوصاً پارلیمنٹ میں موجود اتنے زعماء کی موجودگی میں اس بل کے خاموشی سے پاس ہو جانے پر سیخ پا تھے۔ انہوں نے جو سوال مجھ سے کیا وہ میں اب آپ سب اور خصوصاً دینی مزاج رکھنے والے طبقے کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا آپ اس بل کے پاس ہو جانے سے باخبر ہیں؟ اور اگر ہیں تو اس کے لیے انفرادی یا اجتماعی طور پر کیا اقدامات کیے؟ اور اگر نہیں تو یہ سوال ان پر ضرور اٹھائیے جن کی آپ اندھی تقلید کرتے ہیں، جن کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کو باعث فخر جانتے ہیں، جن کی قدم بوسی آپ کے لیے توقیر کی علامت ہے، جن کے خطابات سن سن کر آپ دیوانے ہوئے جاتے ہیں اور جن کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر آپ نے اپنے بازو شل کر لیے ہیں۔ ان موٹیویشنل سپیکرز کے سامنے بھی یہ سوال رکھیے جن کے کلپ سننے میں آپ اپنا کافی وقت صرف کرتے ہیں کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے ساتھ پیش آنے والے اس اہم موضوع پر کتنے موٹیویشنل لیکچرز ریکارڈ کر کے آپ کے شعور کو اجاگر کیا۔ خدا را اس بات پر غور کیجئے کہ ہماری دینی، تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی قدروں کو مغربی ایجنڈے میں ڈھالنے والے عناصر کتنی خاموشی سے ہمارے قانون ساز اداروں کی راہداریوں میں اپنے قدم جما چکے ہیں۔ ان کے حمایتی ہماری پارلیمان کے اندر براجمان ہیں۔ ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ان کے ہاتھ اب ہمارے گریبانوں سے زیادہ دور نہیں رہ گئے۔ مغربی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بنائے گئے اس قانون کے روکنے کے لیے ہر کلمہ گو کو آواز اٹھانی ہوگی، ہر مسجد نشین کو خاک نشینی اختیار کرنا ہوگی، ورنہ بقول ان کے کہ اکیلا خلیل الرحمان قمر کیا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔